السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک عورت طلاق یافتہ مرد سے شادی کر لیتی ہے، اس شخص کا آلریڈی ایک بچہ ہوتا ہے، وہ جب بھی گھر سے باہر نکلتی کسی کام سے کسی ساز و سامان لینے کے لیے تو اس بچے کو ہمیشہ گود میں اٹھا کے رکھتی۔ لوگ بڑی تعریف کرتے کہ یار یہ کتنی اچھی عورت ہے، اپنے ہسبینڈ کی اولاد کو زمین پر چلنے نہیں دیتی، ہمیشہ اٹھا کے رکھتی ہے۔ لیکن جب اس کی اولاد وہ اپنی ہوگی نا، پھر دیکھیں گے اس کا رویہ اپنے اس ہسبینڈ کی اولاد سے کیا ہوتا ہے۔ کچھ عرصے بعد اس کی اولاد ہوتی ہے اور جب وہ چلنے کے قابل ہو جاتی ہے تو جب بھی وہ پھر بھی جب عورت گھر سے باہر نکلتی تو اپنے بچے کو زمین پر چلنے کے لیے چھوڑ دیتی اور ہسبینڈ کے بچے کو گود میں اٹھا کے رکھتی۔ یہ معاملہ چلتا رہا، لوگوں سے رہا نہ گیا تو ایک شخص نے ہمت کر کے پوچھ لیا، بی بی بتاؤ یہ کیا ماجرا ہے، کیا سلسلہ ہے؟ ہم نے تو سوتیلی ماؤں کا رویہ اولاد کے ساتھ جو ہے بڑا سوتیلی اولادوں کے ساتت بہت برا دیکھا ہے، تم تو بڑی نیک ہو، آخر ماجرا کیا ہے؟ کیا اس کے اندر فلسفہ ہے؟ کیا اس کے اندر جو ہے کیا تم سوچ کیسا کرتی ہو؟ تو اس عورت نے جواب دیا، وہ حیران کن اور پریشان کن کرنے والا تھا۔ جواب یہ تھا کہ میں اپنی اولاد کو مشکلات کا سامنا کرنا ابھی سے سکھانا چاہتی ہوں اور اپنے ہسبینڈ کی اولاد کو ابھی سے میں نے کمفرٹ زون میں رکھا ہوا ہے تاکہ زندگی بھر وہ ہمیشہ کندھا ہی تلاش کرتا رہے۔ جب ہمیشہ کبھی بھی اس کو زندگی میں کوئی سٹیپ آگے جانا ہو، کوئی کام جو ہے اس کو فیصلہ کرنا ہو، کوئی ٹارگٹ اچیو کرنا ہو تو یہ ہمیشہ جو ہے ادھر ادھر دیکھے کہ کوئی میری ہیلپ کرے گا، کوئی مجھے آگے دھکا دے گا تو میں آگے جا کے جو کوئی کام کروں گا۔ اپنے بچے کو ابھی سے سکھانا چاہتی ہوں کہ زندگی بڑی تلخ ہے، اس کے اندر فیصلے لینے پڑیں گے، اس میں رسک لینا پڑے گا، اس کے اندر اپنے پیروں پر اپنے قدموں پر کھڑا ہونا پڑے گا، ورنہ زندگی گزارنا مشکل ہو جائے گا۔ دوستو، یہ عورت کی یہ جو ہے یہ معاملہ ہمیں بھی یہ بتاتا ہے کہ ہم پیرنٹس الرٹ ہو جائیں، محتاط ہو جائیں، ہوشیار ہو جائیں کہ ہم بھی تو کہیں اپنے بچوں کو اتنا کمفرٹ زون تو پرووائڈ نہیں کر رہے کہ وہ ان کی آنے والی زندگی کے اندر عذاب کا باعث بن جائے۔ میں نے مشاہدے میں ہے کہ میں ایسے ممی پاپا جو ہے ڈیڈی بچوں کو جانتا ہوں کہ جو زندگی میں کوئی چھوٹا چھوٹا ڈیسیجن بھی لینا ہوتا ہے تو وہ نہیں لے پا رہے ہوتے ہیں، ان کے اندر ڈیسیجن میکنگ کی کمی ہو جاتی ہے۔ اور دوسرا جو ہے اس کا نقصان یہ ہوتا ہے جب ہم اپنے بچے کو بہت زیادہ پیمپر کرتے ہیں کہ وہ کمفرٹ زون میں چلا جاتا ہے، وہ سیف زون میں زندگی گزارنے کا جو ہے وہ اس کے اندر اس کو عادت پڑ جاتی ہے۔ آپ خود جانتے ہیں، اگر آپ نے 25 30 40 سال اگر کراس کر دیے زندگی کے تو آپ خود اس چیز کا مشاہدہ کر چکے ہوں گے کہ زندگی کمفرٹ زون کا نام نہیں ہے۔ زندگی میں بہتری چاہتے ہیں، زندگی میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں، زندگی میں ایکسیلنس اچیو کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنا کمفرٹ زون چھوڑنا ہوگا۔ ایک بادشاہ نے 2 باز خریدے، دونوں باز اعلیٰ نسل کے تھے اور بہت اچھا جو ہے ان کی اڑان تھی، لیکن ایک باز تو جو ہے اڑتا رہتا، ہر وقت جو ہے آسمان کی بلندی کو چھوتا، لیکن ایک باز جو ہے اس کو عادت لگ گئی تھی کہ وہ اڑنے میں تھوڑی سستی محسوس کرتا تھا۔ وہ جب بھی بادشاہ اس کو اڑنے کے لیے چھوڑتا تو وہ ایک پیڑ کی جو ہے ڈالی پہ جا کے بیٹھ جاتا اور کبھی بھی اڑان نہ لے پاتا۔ تو اس نے بہت بڑے بڑے جو ہے وہ ڈاکٹرز کو اور پرندوں کے جانوروں کو بلایا، دیکھو اس باز کو کیا بیماری ہے۔ تو بہت ڈاکٹر آئے، سب نے علاج کرنے کی کوشش کی، کسی نے علاج کوئی نہ کر پایا۔ ایک نفسیات کے ڈاکٹر کو بلایا اور کہا کہ اس باز کو دیکھو، اس کو کیا پرابلم ہے۔ تو اس نے مشاہدہ کیا اور اس نے یہ غور کیا کہ یہ اس کو مسئلہ اور کچھ نہیں، بس یہ اس ڈالی سے، اس جو ہے درخت کی جو ہے اس شاخ سے اس کو جو ہے اس کو یہاں سکون میسر آ گیا ہے، یہ وہاں جو ہے بیٹھ کر سکون محسوس کرتا ہے، اس لیے اپنی اڑان بھول گیا ہے۔ اس نے اس درخت کی جو ہے وہ شاخ کاٹ دی تو اگلے دن ہی وہ باز آسمانوں کی بلندی میں اڑتا ہوا نظر آیا۔ ہم اپنے بچوں کو اتنی ریسورسز، اتنی فیسلٹیز، اتنی ان کی کیئر کرتے ہیں کہ وہ آج زندگی میں آگے بڑھنے کو، آپ زندگی میں مشکلیں لینے کو جو ہے وہ عذاب سمجھتے ہیں، جبکہ زندگی میں جتنے آپ رسک لیتے ہو اتنے آپ کے لیے کامیابی کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ یہ جاب کرنے والے امپلائیز جو ہوتے ہیں وہ کیوں زندگی میں زیادہ خوشحال اور زیادہ ترقی اور زیادہ جو ہے مائلسٹون اچیو نہیں کر پاتے؟ ان کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ انہوں نے جو ہے رسک کم لیا ہوتا ہے، وہ ہمیشہ اپنے کمفرٹ زون میں رہ کر زندگی گزارنے کو بہتر سمجھتے ہیں۔ وہ اونر جس کے لیے آپ کام کر رہے ہیں اس نے اتنا بڑا رسک لیا ہے، آپ کو پورا سسٹم دیا، آپ کے لیے ریسورسز دیے اور آپ کے لیے بہت ساری چیزیں پرووائڈ کرتا ہے، آپ سے محنت کرواتا ہے اور اسی محنت کی ہوئی جو آپ کی محنت سے کی ہوئی جو ہے پیسوں سے آپ کو سیلری دیتا ہے اور باقی پروفٹ اپنی جیب میں رکھتا ہے۔ وہ یہ کیوں ایسا کر پا رہا ہے؟ کیونکہ اس نے شروع میں رسک لیا ہے۔ ایلون مسک کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے جب اپنی پے پال کمپنی بیچی تو اس کو 10,000 کروڑ روپے ملے،
अगर वो हम जैसा होता तो वो भी चाहता कि जो है वो अच्छा घर खरीदता, लग्जरियस गाड़ियाँ खरीदता और ज़िंदगी में जो है मशगूल हो जाता, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने सारे के सारे पैसे जो है मुख्तलिफ कारोबार में इन्वेस्ट किए और अपना घर जहाँ पे वो रहता था उसको भी रेंट आउट कर दिया, उसको भी बेच दिया और खुद रेंट पे चला गया। ये उसने ज़िंदगी में रिस्क लिया। आज उस रिस्क की वजह से इलॉन मस्क दुनिया का जो है सबसे अमीर तरीन शख्स है। आप हमें हमारे बुजुर्ग भी, हमारे बुजुर्गों की मिसाल भी अगर ले लें तो वो भी जो है कंफर्ट जोन से बाहर निकल कर ज़िंदगी गुजारते थे, खेती बाड़ी करते थे, मेहनत करते थे, तगदो करते थे, मुश्किल जो है काम किया करते थे, इसलिए वो खुशहाल भी थे। आज हम सुस्त जो है हो गए हैं, आज हमने कंफर्ट जोन पकड़ लिया है जिसकी वजह से हम ज़िंदगी में महदूद होकर रह गए हैं। ब्रेन ट्रेसी अपनी किताब में लिखते हैं कि इंसानी ज़िंदगी की कामयाबी के अंदर कोई बड़ी रुकावटें, कोई 3 दुश्मन हैं तो उसमें पहला दुश्मन उसका कंफर्ट जोन है। अपना कंफर्ट जोन तोड़िए, ब्रेक कीजिए और इससे आगे बढ़कर ज़िंदगी जीना सीखिए। मैं हरगिज़ से ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल जो है छत पे खड़े हों और जो छलांग लगा दें, मेरा मतलब ये नहीं है। आप कैलकुलेटेड रिस्क लीजिए। और जो ये बच्चे और ये जो स्टार्टर नौजवान जो रिस्क लेते हैं, कारोबार करने की तरफ कदम बढ़ाते हैं, तो उनका साथ दीजिए। आप घर के सरबराह हैं, आप घर के जो है वो जो है आपके पास इख्तियार है, अथॉरिटी आपके पास है, तो आप अपने बच्चों को अपने साथ जो है, छोटे लोग आपके जो है घर के जो है बाकी लोग हैं उनके साथ खड़े होकर उनको टाइम दीजिए। वो तजर्बा करें, वो सीखें, तहकीक करें और ज़िंदगी में कुछ बड़ा मुकाम हासिल करें, ना कि आपकी तरह ही ज़िंदगी के महदूद वसाइल में ज़िंदगी गुजारने को अल्लाह की रहमत समझते रहें कि यही होना है, यही लिखा था, यही हमारे साथ होना है। ऐसा कहीं नहीं लिखा। आप ज़िंदगी के अंदर सब कुछ अचीव कर सकते हैं। शर्त यह है कि आपको अचीव करने के मौके तलाश करने हैं, चांसेस लेने हैं, जो है रिस्क लेने हैं, कंफर्ट जोन को छोड़ना है। ये ज़िंदगी बहुत वसी है, हम ही इसको छोटे पैमाने से, छोटे नज़रिए से देखते हैं। अपना नज़रिया बढ़ाइए, कंफर्ट जोन को छोड़िए और ज़िंदगी में आगे से आगे बढ़ने की तो वो जारी रखिए।